الرحمن السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آئی ایس ایل کا انالیسس کریں گے انٹرنیشنل اسٹیلز لمیٹڈ کا۔ آج ڈیٹ ہے 21 جون 2026۔ اس ٹائم میں نے اس کا ویکلی ٹائم فریم اوپن کیا ہوا ہے، اور ہمارے جو پی ایم صاحب ہیں اور حسین منیر صاحب ہیں وہ اس وقت ہیں سوئٹزرلینڈ میں، جو ڈیل سائن اپ ہو رہی ہے اس سلسلے میں ہوپفل انشاءاللہ منڈے مارننگ کو مارکیٹ ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اوپن ہوگی، کیونکہ پاکستان اس ڈیل میں کافی زیادہ اہم کردار ادا کیا، تو پاکستان اب پوری دنیا کی نظروں میں ہے، تو انشاءاللہ ہماری مارکیٹ بھی پوری دنیا کی نظروں میں ہوگی، تو انویسٹرز آئیں گے ہماری مارکیٹ پہ انشاءاللہ پازیٹیو نوٹ ملے گا۔ جو اے کے ڈی بروکر ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ کے ایس سی ہنڈریڈ انڈیکس کا جو ٹارگٹ ہے وہ 2 لاکھ سے اوپر کا، اس سال کا 2.5 لاکھ ہے اس کا، کہ کے ایس سی ہنڈریڈ انڈیکس اس سال 2.5 لاکھ کو ٹچ کرے گا۔ تو اچھی بات ہے کہ انڈیکس جو ہمارا 2.5 لاکھ تک جو انویسٹرز ہیں مارکیٹ کو ایک اچھا پازیٹیو مومنٹم دیکھنے کو ملے، لیکن اس ویڈیو میں ہم جسٹ آئی ایس ایل کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم میں نے ویکلی ٹائم فریم اوپن کیا ہوا ہے، تو ویکلی ٹائم فریم اوپن کریں تو ساتھ ساتھ میں ایک ٹرینڈ لائن اگر اوپر سے لگا دوں سمپل تو یہ یہاں پر ایک ٹرینڈ لائن کی ریزسٹنس سے یہ ہمارے پاس یہاں سے اس کو ریجیکشن ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اگر میں اس کی میجر سپورٹ کی بات کروں تو میجر سپورٹ زون اس کا یہ والا ہے جہاں سے ویکلی ٹائم فریم میں جہاں سے اس نے باؤنس بیک کیا ہے۔ تیسری چیز اگر میں یہاں پر نوٹ کروں تو یہاں پر ایک فیئر ویلیو گیپ جو ہے جو کہ اس نے کریٹ کیا ہے ویکلی ٹائم فریم میں، تو فیئر ویلیو گیپ ویکلی ٹائم فریم میں اس نے جو کریٹ کیا ہے اس کے مطابق فیئر ویلیو گیپ کا جو نمبر آ رہا ہے ہمارے پاس وہ آ رہا ہے 84 والا زون، تو 84 والا زون ایک اچھا ہے جہاں سے ہم اس میں ایک انٹری پلاننگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ویکلی ٹائم فریم میں اس نے ہمارے پاس اس سے اوپر کلوزنگ نہیں دی، تو ہمارا بریک اپ اسٹرکچر نہیں ہوا، اسٹے ان سائڈ کلوزنگ آئی ہے، تو چانسز ہیں کہ مارکیٹ تھوڑا سا ریٹریس کرے۔ اگلے ویک میں محرم کی بھی چھٹیاں ہیں، 3 ورکنگ ڈیز ہے، اور جو ہے رول اوور ویک بھی ہے، تو مارکیٹ کنسولیڈیٹڈ رہ سکتی ہے، تھوڑا سا ٹائٹ زون میں رہ سکتی ہے، تو اس وجہ سے کوئی بھی بڑی بائنگ سے اوائڈ کریں، اچھے ایریاز آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اوپر بائنگ کریں۔ جیسے ویکلی ٹائم فریم میں ہمارے پاس اس وقت نمبر آ رہا ہے 84 کا آئی ایس ایل کا، اور اگر ہم ڈیلی ٹائم فریم میں جاتے ہیں تو ڈیلی ٹائم فریم میں بھی ہمارے پاس یہاں پر دیکھا جائے تو اس نے ایک سوئنگ لگانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، یہ ہائی لو ہائی لو ہائی لو ہائی، اس کے بعد ایک لو، دین پھر ایک ہائی ایسے پرنٹ کرنے کی امید ہے، امید ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، امید تو دنیا کہیں میں اچھا۔ تو یہاں پر اب ویکلی ٹائم فریم کے حساب سے ہمارے پاس وہ آ رہا تھا جو کہ فیئر ویلیو گیپ تھا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ڈیلی ٹائم فریم میں اوپن کریں تو ڈیلی ٹائم فریم میں ہمارے پاس جو فیئر ویلیو گیپ والا زون بنتا ہے وہ یہ والا زون بنتا ہے۔ اچھا، ڈیلی ٹائم فریم کے حساب سے ہمارے پاس کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ ڈیلی ٹائم فریم میں اس نے یہاں پر اس چیز کو بریک کیا ہے، بریک کرنے کے بعد ریٹیسٹ کیا یہاں سے مارکیٹ مومنٹم اوپر کی طرف بھی، تو یہاں پر اس نے ایک فیئر ویلیو گیپ جو ہے نا وہ کریٹ کیا، وہ آ رہا ہے ہمارے پاس 80 پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر اس نے ایک اپنی سپورٹ بھی کریٹ کیا، آپ نے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی، اس کو بریک کرنے کے بعد اس نے اسی چیز کو ریٹیسٹ کیا، تو یہ والا زون جو ہے یہ والا زون کافی زیادہ اسٹرانگ ہے، 81 سے 83 کے درمیان والا زون جو ہے یہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہے، تو اس زون سے ہم یہاں پر ایک پوزیشن اپلائی کر سکتے ہیں آئی ایس ایل میں، تو یہاں سے ہم اس زون میں پوزیشن اوپن کرتے ہیں، تھوڑا سا ریٹریسمنٹ کا ویٹ کریں تو ایک اچھی انٹری آپ کو ملے گی یہاں سے 83 سے 84 سے انٹری ملتی ہے، تو ٹارگٹ ہم سیدھا یہ 94 بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، تو ہمیں 10% کا گین ایزیلی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اوپر سے ٹرن لائن کی ریزسٹنس ہے، ٹرن لائن کی ریزسٹنس بریک ہوگی تو دین ہم فردر اس میں دیکھیں گے تو بریک ہونے کے بعد مارکیٹ کیسے پلے کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ریزسٹنس آئے گی وہ یہ چھوٹا سا گیپ ایک موجود ہے، یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پر ایک چھوٹا سا گیپ موجود ہے، پچھلی سپورٹ بھی تھی جو بریک ہوئی ہے، جو ایز اے ریزسٹنس کے طور پر ایکٹ کرے گی، تو سیکنڈ ٹارگٹ ہمارا ہو سکتا ہے 104 والا، جو کہ اندر تقریباً 15% کا ٹارگٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہے 115 والا، ٹھیک ہے، جو کہ اندر 10% کا ٹارگٹ ہے۔ تو لانگ ٹرم کے لیے اسٹیل جو آئی ایس ایل کافی اچھا ہے، اسٹرانگ شیئر ہے، لانگ ٹرم میں مومنٹم اس کا اسٹرانگ ہے، لیکن فی الوقت اس میں تھوڑا سا ٹائٹ زون میں رول اوور ویک کی وجہ سے بھی اور محرم کی وجہ سے بھی مارکیٹ میں والیٹیلیٹی کم ہو سکتی ہے، تھوڑی بہت پروڈکشن کا آپ ویٹ کریں تو 83 سے 82 سے 84 تک کا جو زون ہے یہ ایک اچھا زون ہے جس میں پوزیشن بنائی جا سکتی ہے۔
اگین یہ کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے، آپ نے ڈیو ڈیلیجنس اسٹڈی لازمی کریں، پھر اس کے بیس پر انٹری پلان کریں۔ تو اس ویڈیو میں آئی سیل کا یہی زون دینا تھا، یہ کون سا بیسٹ زون ہے جہاں سے ہم انٹری پلان کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیں، چینل سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔ اینڈ کوئی بھی آپ کا کمنٹ ہو، کوئی بھی آپ کی رائے ہو تو کمنٹ میں آپ ضرور جو ہے نا وہ بتایا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ